السلام علیکم ناظرین اکرام، اردو لائٹ کی طرف سے میرے تمام ویورز کو خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو کرولش عثمان کی قسط 132 کا ریویو ہے اور یہ قسط بہت امیزنگ تھی۔ مجھے لگتا ہے ایکشن کو پسند کرنے والے مداحوں کو یہ قسط زیادہ اچھی نہ لگے، کیونکہ اس قسط میں لڑائی اور ایکشن والے سین بہت کم تھے، لیکن اگر ڈرامیٹک اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو پرفارمنس کے لحاظ سے ہر اداکار بہترین تھا، اور اس سیزن میں ہر اداکار کو اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سیزن میں اناطولیہ کے سردار بننے کا جو مقابلہ ترک سرداروں کے درمیان چل رہا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ پہلی قسط میں یوں لگ رہا تھا کہ عثمان بے اور یعقوب بے کے درمیان سرداری کی یہ دوڑ چند قسطوں کے بعد شروع ہوگی، لیکن دوسری ہی قسط کے آخر میں عثمان بے اور یعقوب بے آمنے سامنے ہو چکے ہیں۔ تو اب باری باری اس قسط کے اہم واقعات اور کرداروں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عثمان بے کی۔ اس قسط میں عثمان بے کو نروس دیکھا گیا، چاہے وہ جیرکو طائف والا سین ہو یا پھر جرمیان قبیلے کے سردار یعقوب بے کے ساتھ قسط کے آخر والا سین ہو۔ ناظرین اکرام، حقیقت تو یہ ہے کہ عثمان بے کی عزت ایک رات یا ایک دن میں نہیں بنی، اور اس قسط میں عثمان بے بالکل مختلف عثمان بے نظر آئے، جو کہ دوستوں سے مایوس تھے، ایک سخت گیر باپ تھے اور اپنے ولی عہد کے استاد تھے، اور مستقبل کا سلطان بننے کے قابل ترک سردار نظر آئے۔ میرے پوائنٹ آف ویو سے براق سنجیدہ اور پرسکون کردار کی بجائے اینگری کردار میں زیادہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، کیونکہ جن سینز میں عثمان بے جنگجو اور غصے والے دکھائے جاتے ہیں تو براق ان سینز میں اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، خاص طور پر اپنے ولی عہد اور خان غازی کے ساتھ تلوار بازی کرتے اور دوسری بار یعقوب بے کی اصلیت کھلنے پر، جبکہ دوسری طرف یعقوب بے والا اداکار شاندار اداکاری دکھا رہا ہے، لیکن پلاننگ کے لحاظ سے وہ عثمان بے سے بہت کمزور ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر یعقوب بے اتنا بڑا سردار ہے تو اس نے ریموس کو کیسے جانے دیا، جبکہ وہ شخص اب عثمان بے کے ہاتھوں میں ہے۔ نئے اداکاروں میں محمد بے اور اورحان بے دونوں میں برابر کا مقابلہ چل رہا ہے، دونوں اپنے والد کی طرف سے ملنے والے فرائض کو نبھا رہے ہیں۔ اس قسط میں اورحان غازی اور خولو فرا کی لو سٹوری پر فوکس کیا گیا، لیکن یہ نارمل سی بات ہے، کیونکہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کی بھی لو سٹوری دکھائی گئی تھی، تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، مجھے لگتا ہے اورحان غازی اور محمد بے کی دشمنی دیکھنا مداحوں کو زیادہ پسند آئے گا۔ جیرکو طائف نے اس قسط کو 4 چاند لگا دیے۔ جیرکو طائف نے اس قسط میں شاندار پرفارمنس دی ہے۔ ہم ابھی تک جیرکو طائف کو صرف ایک مزاحیہ سینز کرنے والا اداکار سمجھتے آئے ہیں، جبکہ دوسری طرف کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ اس قسم کا سین دیکھنے کو نہیں ملا کہ عثمان بے کا کوئی الپ عثمان بے کو چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا سیزن 3 میں جب عالم شاہ نے بوران کو نکولا سے رہا کروا کر عثمان کے پاس بھیج دیا تھا، اور بوران کو یہ محسوس کروایا کہ عثمان کمزور ہے۔ یہاں بھی شروع میں ایسا ہی ہوا، لیکن آگے جا کر سٹوری ہی بدل گئی اور اب معاملہ زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ جیرکو طائف نے اپنی تکالیف کو یاد کر کر عثمان بے کو غلط سمجھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، حالانکہ اس کو کئی سال تک تلاش کیا گیا۔ جیرکو طائف کو بس یہی یاد ہے کہ اس کے یہ سال کس قسم کی قید میں سے گزرے، اس لیے وہ یعقوب بے کا حامی بن جائے گا۔ دوسری طرف علاؤالدین بے اور گونچا خاتون کی سر جنگ دیکھنے کو ملی۔ علاؤالدین نے اپنی ذہانت کے جوہر دکھائے اور گونچا خاتون کو چکمہ دے دیا، اور آنے والی قسط سلجوق خزانے کے نقشے کے گرد گھومنے والی ہے۔ گونچا خاتون کی ماں سعادت خاتون کی انٹری بھی اس قسط میں دیکھنے کو ملی، نہایت شاطر، خطرناک حد تک ذہین اور چالاک عورت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اگر 10 بینگے خاتون ہو تو ایک سعادت خاتون بنے گی، اس لیے یہ بالا خاتون اور ملہون خاتون سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے، اور آنے والی اقساط میں جیسے جیسے یہ عثمانیوں کی کمزوریوں سے واقف ہوتی جائے گی، اتنا ہی وہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ شکر ہے کہ بالا خاتون اپنی پرانی شان و شوکت کے ساتھ کرولش عثمان میں دھوم مچانے جا رہی ہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ بالا خاتون کو اس طرح اکیلا اور تنہا دکھانے کی بجائے محل میں ہی کیوں نہیں رکھا جاتا۔ میں مانتا ہوں کہ بالا خاتون کا عثمان کے ساتھ جنگوں میں جانا ٹھیک نہیں، جس طرح سیزن 4 میں دکھایا جا رہا تھا۔ بہرحال شیخ ایدب علی کی بیٹی اور باجیان روم کی سردار بالا خاتون اپنی پرانی شان و شوکت کے ساتھ واپس آ رہی ہیں، اور اس قسط میں یونس ایمرے کے ساتھ ان کا سین بہت اچھا تھا، جس میں یونس ایمرے نے یہ جملہ بولا کہ شیخ ایدب علی کی بیٹی بالا خاتون کو کون نہیں جانتا، جبکہ اگر وسیلیس کی بات کریں تو یہ ابھی تک پر اسرار نظر آ رہا ہے، اور یعقوب بے اور عثمان بے کے درمیان ہونے والے تمام معاملات کے پیچھے یہی شخص ہے۔ یہ کیتھولک کرسچن ہے اور اچھی اداکاری کر رہا ہے۔ اگر اس قسط کی ریٹنگ کی بات کریں تو اب کی بار اس قسط کی ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ 6.91 رہی، جو کہ سیزن 5 کی پہلی قسط سے بھی زیادہ ریٹنگ ہے۔ اس حساب سے کرولش عثمان کا 5واں سیزن بہترین ہے کہ کوئی ڈرامہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی آڈینس کو لمبے عرصے کے لیے اپنے ساتھ جوڑے رکھے، اور یہ سیریل اس میں کامیاب ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔
اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔